نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ مائدہ الحمدللہ روبہ تکمیل کی طرف جاری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 96 سے 103 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احلہ حلال کیا گیا ہے۔ الف کے اوپر جو پیش ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مجہول ہے، اس نے حلال کیا نہیں بلکہ حلال کیا گیا ہے۔ احلہ لکم تمہارے لیے، سید البحری سمندر کا شکار، سید سے ملتا جلتے لفظ کل بھی ہم نے پڑھے، سیاد، سید، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحر و بر اردو میں استعمال ہوتا ہے، بر خشکی، بحر سمندر، سید البحری سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، شکار کرنا اور کھانا، متاع لکم، متاع فائدے کو کہتے ہیں دنیا متاع قلیل ہے، تھوڑا فائدہ ہے، تو متاعن فائدہ، لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے۔ لام کا مطلب ہے لیے، یہ حرف جر ہے، جیسے الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے ساتھ لام لی لگا ہے اس کا بھی مطلب ہے لیے، تو یہ بھی للسیارۃ، سیارہ ویسے گاڑی کو بھی کہتے ہیں، آج کل کار کو سیارہ کہتے ہیں، تو سیارتی مسافروں کے لیے، وحرما اور حرام کیا گیا ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اوہلا، یہ ہے حرما، وہ بھی پیسیو وائز، یہ بھی پیسیو وائز، یعنی یہ بھی مجہول ہے، اور حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر، سید البری خشکی کا شکار، سمندر کا شکار، اوہلا لکم تمہارے لیے حلال کر دیا، اور خشکی کا شکار حرما حرام کر دیا گیا، ما جب تک کہ تم رہو حرمن احرام کی حالت میں۔ یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے اور سمندر کا حلال ہے، یہ کس حالت میں ہے؟ جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ جو، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ جو الہ ہوتا ہے نا، الف لام چھوٹی یہ اور اوپر کھڑی زبر، اس کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ جب اس کے ساتھ یہ ضمیر لگتی ہے خوب والی، تو چونکہ الہ حرف جر ہے اس لیے ضمیر بھی حالت جر میں آتی ہے، اس کے نیچے زیر آتی ہے، تو الہ کا بھی الیہ بن جاتا ہے، مطلب اس کا وہی ہے طرف، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پہلے حرف پہ پیش سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجہول ہے، اکٹھے کیے جاؤ گے، اکٹھے ہوگے نہیں بلکہ کیے جاؤ گے۔ حشر تو اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں نا، حشر یحشر، یحشر سے جمع کا صیغہ یحشرون، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور تا لگ گیا تحشرون تم اکٹھے ہوتے ہو۔ اب جب اس تا کو کے اوپر پیش لگی تو مطلب بن گیا تم اکٹھے کیے جاتے ہو یا جاؤ گے، چونکہ فیوچر کی بات ہے تو اس لیے تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، جعل یجعل بنانا، الکعبہ کعبہ کو، مفعول ہے کعبہ، اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے، کیا؟ البیتا گھر، الحرام حرمت والا، بیت الحرام کہتے ہیں نا، حرمت والا گھر، اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے، قیامن قائم رہنے کا باعث، للناس یہ وہی لام ہے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، حرمت والے مہینوں کو بھی
اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، اس لیے ان کا نام شہر الحرام ہے۔ اور کس کو تیسری چیز کیا ہے جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا؟ والہدیہ، اور ہدی کے جانور کو۔ کل میں نے بتایا تھا نا ہدی کون سی قربانی ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے لیے کی طرف جانے والی قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز والقلائد، اور پٹے والے جانور، قربانی کے لیے جو جانور مخصوص کر لیے جاتے ہیں ان کی بھی حرمت ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، لی تعلموا، اب ہے تو یہ بھی لی، لام کے نیچے زیر ہے یہ بھی، لیکن اس لی کا مطلب وہ اگلے لفظ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کبھی لام کا مطلب کچھ بتاتی ہیں کبھی کچھ بتاتی ہیں، یہ لام تعلیل ہے، تاکہ، ٹھیک ہے، اس کے آگے کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس میں ملکیت کا پہلو ہو، جہاں تو ہوا الحمدللہ، تو اب اللہ کے ساتھ لگا تو مطلب ہے اللہ کے لیے ہے، تو للبیتی گھر کے لیے ہے، للمومنین مومنوں کے لیے، لیکن یہاں لتعلموا تاکہ تم جان لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تامین تم لام مین تاکہ، آگے عین لام میم کا مطلب جاننا، اور جمع کا صیغہ ہے لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے۔ اب یا جو ہے، ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دوں، یا کا مطلب ہے وہ، ابھی تا کا مطلب جب یہ مضارع سے پہلے لگتا ہے، فعل سے پہلے جب لگا، یا کا مطلب وہ جانتا ہے۔ تعلم ہوتا تو مطلب ہونا تھا تم جانتے ہو، نون ہوتا تو ہم جانتے ہیں، الف ہوتا تو میں جانتا ہوں۔ یہ عطین یاد رکھنے کی ہے، الف، تا، یا، نون۔ اب اسی اس فعل مضارع کے شروع میں ان میں سے الف لگ جائے گا تو ہوگا عالم، میں جانتا ہوں، عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگر الف کی بجائے تا لگ جائے تعلم تم جانتے ہو، اگر اس کی بجائے نون لگ جائے نعلم ہم جانتے ہیں، اور یہاں پہ لگا ہے یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا تھا انا ہو یا انا ہو، فرق کیا ہے؟ انا کا مطلب بھی بے شک، انا کا مطلب بھی بے شک، لیکن انا آیت کے درمیان میں آتا ہے اور انا شروع میں آتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے علیم جاننے والا ہے۔ علمو جان لو، عین لام میم کے روٹ سے بہت سے لفظ آ رہے ہیں، کبھی علیم، کبھی یعلم، کبھی تعلم، یہ فعل امر ہے۔ علمو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی دو ایٹ اے ٹائم دو اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، ایک سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا رحم کرنے والا بھی۔ ما نہیں ہے، علی الرسولی رسول پر، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو۔ اب آ گیا نا تا شروع میں تو مطلب ہوگا تم، یبدونا ہوتا وہ ظاہر کرتے ہو، تو یہ تا ہے، تبدونا یہ جمع کا صیغہ ہے، تم ظاہر کرتے ہو، بادا یبدو ظاہر کرنا، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، کتم یکتم چھپانا، تا تم اونا ساؤن جمع کے لیے، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا کہہ دیجئے نہیں، یستوی استوا یستوی برابر ہونا ہوتا ہے، اور مساوات کا لفظ بھی اسی سے ہے، وہ بھی برابری کو کہا جاتا ہے۔ قل لا یستوی کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے، کون؟ الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اور اگرچہ آجابا کا اچھی لگے آپ کو، آجابا یعجبو بھلا لگنا، اچھا لگنا، خوش لگنا، ولو اور اگرچہ آجابا کا اچھی لگے آپ کو، بھلی لگے آپ کو، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت،
کثرت ناپاک کی، ناپاک چیز جو ہوتی ہے جب اس کی کثرت بھی بے شک ہو، یعنی حرام مال ہے اگر تو بے بہا بھی ہو تو انسان کو وہ اچھا ہی لگتا ہے، یہ نہیں لگتا کہ یہ حرام ہے ناپاک ہے تو شاید انسان نفرت کرنے لگے اس سے، جس کے پاس آ رہا ہوتا ہے نا، اللہ فرمایا یہ کبھی بھی پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہاں اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی بھی لگے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ لعلہ کا مطلب تاکہ، کبھی شاید کہ، کم من تو تم ہی ہے، شاید کہ تم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، تامین تم، سأل یسألو، سوال کرنا، سأل اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، سؤالن سوال کرنا، تو تسألو فعل امر ہے، لا تسألو فعل نہیں ہے، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، اشیاء شیء کی جمع، ان سے یا بارے میں، ان اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدا اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، یہاں آ گیا ان تبدا اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوکم تو بری لگیں تمہیں، تسوکم تو وہ تمہیں بری لگیں اگر تمہیں پتہ چل جائے ان کا، وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم پوچھو گے، وَإِن اور اگر، تَسْأَلُوا تم سوال کرو گے، تم پوچھو گے، انہا ان کے بارے میں، ہینا جب کہ، ینزل القرآن اتارا جا رہا ہو قرآن، نزل ینزل تنزیل اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا، جیسے قرآن کی تنزیل ہو رہی تھی آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، تو ینزل بھی مجہول ہے، اتارا جا رہا ہو، القرآن قرآن جب قرآن اتر رہا ہو، ایسے موقع پہ اگر تم کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے، تبدا لکم تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، تبدا پھر تیسری دفعہ آ گیا وہی بدا یبدأ سے یہ لفظ بنا ہے، تبدا تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، اف اللہ معاف کر دیا ہے اللہ نے، انہا اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے۔ قد سألہا یقیناً سوال کیا تھا ان کا، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں جن کا سوال نہیں کرنا چاہیے، سألہ سوال کیا تھا، ہا ان کا یعنی ان کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا وہ ہو گئے، اصبح یصبح ہو جانا، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا ساتھ ان کے، کافرین انکار کرنے والے، شروع میں تو پوچھ پوچھ کے کچھ چیزیں، جیسے ہے نا بنی اسرائیل پہ بہت سی چیزیں اس وجہ سے ہی حرام کر دی گئی تھیں کہ ان کے اپنے ہی ایسی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، تو پھر جب سوال کر کے انسان کچھ خود ہی اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو مانتا بھی نہیں ہے، تو یہ ایسی ہی پچھلی قوموں کی کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر ہو گئے ان کا انکار کرنے والے، ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، جعل ابھی آج ہی کے سبق میں پڑھا آپ نے، جعل یا جعلو، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن بحیرہ کو، اب ان کی ہم تھوڑی تفسیر میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بحیرہ، ولا صائبتن اور نہ صائبہ کو، چار چیزیں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، ٹھیک ہے، کعبہ کو، ہدی کے جانور کو، بیت الحرام کو، بیت اللہ کو، اور قلائد کو، یہاں چار چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا نہیں بنایا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرتن بحیرہ کو، ولا صائبتن اور نہ صائبہ کو، ولا وسیلتن اور نہ وسیلہ کو، ولا حامن اور نہ حام کو،
وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ افطرا کرتے ہیں، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وَأَکثَرُہُم، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، نہیں وہ عقل سے کام لیتے، نہیں وہ عقل رکھتے۔ اب ہیں جی ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے شکار سمندر کا، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی، یعنی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے اور فائدے کی چیز ہے۔ متاعً لکم وَلِلسَّیارَۃِ، تمہارے لیے بھی وہ فائدے کی چیز ہے اور مسافروں کے لیے بھی، زاد راہ کے طور پہ۔ سمندر اور دریا کا شکار اللہ نے حالت احرام میں حلال کر دیا ہے۔ ہاں، خشکی کے جانوروں کی کل ہم بات کر رہے تھے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان حالت احرام میں تھے اور ان کے آگے پیچھے ہرن چوکڑیاں بھرتے پھر رہے تھے، اور لیکن حاجی چونکہ حالت احرام میں تھے، ان کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو شکار کر سکیں۔ اب یہاں یہ بتایا کہ حاجی لوگ اگر کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کر رہے ہوں تو وہ حالت احرام میں مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکتے ہیں۔ متاعً لکم وللسیارۃ۔ اچھا، سمندر کی خوراک جو ہے نا، بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، غذا کا ایک خزانہ ہے۔ آج بھی ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک سورس دی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تو ظاہر سمندر کے ذریعے سے سفر ہوتے تھے، لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور سمندر کا سفر ہوتا بھی لمبا ہے۔ آج بھی اگر کچھ لوگ سفر پہ جاتے ہیں، وہ حالت احرام میں ہیں، تو یہ جائز ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَیکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیْہِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف تمہیں اکٹھے کیے جانا ہے۔ تم سب کو اس کی طرف گھیراؤ کر کے لے جایا جائے گا اور سب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس دن سے ڈرتے رہو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جو تمہیں اکٹھا کرے گا ایک دن۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، حرمت والے مہینوں کو بھی، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یعنی انہیں مخصوص کر دیا گیا ہو قربانی کے لیے۔ یہ سب اللہ کی شعائر ہیں، ہم نے پڑھا نا، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو شعائر کہتے ہیں شعور دلانے والی چیز۔ شعور ہوتا ہے باریک چیز، باریک سمجھ۔ دراصل شعر بال کو کہا جاتا ہے، اور شعیرہ بال جیسی، شعور جو ہے وہ بال جیسی باریک سمجھ کو کہا جاتا ہے۔ تو شعائر وہ ہوتی ہیں نشانیاں جو انسان کو کسی چیز کا احساس دلاتی ہیں، یاد دلاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے شعائر ہیں اور اس کے مقرر کردہ ہیں۔ سورہ کے شروع میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، یہاں دراصل پھر ان کی ایک دفعہ سے توثیق کی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں زمانہ جاہلیت کی روایات نہیں ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، یا بلکہ یہ کیا ہے، یہ خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی عظمت کی علامت ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے چل کر ان چیزوں کے مقابلے میں جن کا پہلے ذکر ہوا، ان 4 چیزوں کا ذکر آئے گا جو اہل عرب کے ہاں بغیر کسی وجہ کے حرام کر لی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا نا، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی 2 شانیں ایک ہی ساتھ جلوہ گر ہیں۔
اب دیکھو کہ تم اپنے آپ کو اس کی کس شان کے ساتھ متعلق کرتے ہو اور خود کو کس سلوک کا مستحق بناتے ہو، اس کی سزا کا یا اس کی رحمت کا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم تبدون ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب رسول نے پیغام پہنچا دیا تو باقی اب ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ رسول کی ذمہ داری اتنی تھی کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ ظاہر انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر شے کی کثرت ہو، بہتات ہو، لیکن ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال جس قدر بھی ہو وہ خبیث اور ناپاک ہی رہتا ہے۔ بے شک اس کی چکا چوند اور اس کا جو بھرنا ہے وہ تمہاری آنکھوں کو کیسے ہی کیوں نہ خیرہ کر رہا ہو، تمہاری آنکھوں میں بھلا لگ رہا ہو، مگر اس میں لیے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ فاتقوا اللہ، تو ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ یہ ایک خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہے۔ بعض لوگ بلا ضرورت بلا وجہ ہر بات کو کھودنے کریدنے اور بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی چیز کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے تو اس بارے میں خام خواہ سوال کرنا اپنی ذمہ داری کو بڑھانے والی بات ہے۔ چنانچہ حج کے بارے میں جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں حکم آیا تھا نا، تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے سن تو لیا لیکن آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ جب تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا دیکھو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم لوگوں پر قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس وضاحت سے اللہ نے اعراض فرمایا، اللہ نے جس چیز کی وضاحت نہیں فرمائی اس میں تمہاری بہتری ہے۔ چنانچہ بے جا سوال نہ کیا کرو، بے جا سوال پیدا کر کے تم اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے معاملے میں ان سے کہا گیا تھا نا کہ گائے ذبح کرو، جاتے گائے لے آتے ذبح کرتے، انہوں نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو، گائے کیسی ہو، جتنے سوال کرتے گئے اتنی شرائط لاگو ہوتی گئیں اور ظاہر مشکل میں پڑ گئے۔ فرمایا ان تسألوا عنہا، اگر تم پوچھو گے سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے جان بوجھ کے کچھ چیزیں تمہارے لیے ایسی رکھی ہوں اور ہم اپنی عقل کے گھوڑے دھڑائیں، اچھا یہ بات چیز ہے اس سے ملتی جلتی تو یہ بھی ہے، ہم یہ بھی پوچھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پہ نرمی کی ہو، تمہیں اس چیز سے مبرہ قرار دیا ہو، لیکن جب قرآن اتر رہا ہے اگر تم سوال کرو گے پھر ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اف اللہ عنہا، اللہ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألہا، بعض چیزوں کے بارے میں پچھلی قوموں میں سے لوگوں نے کچھ سوال کیے۔ تم سے پہلے ایک قوم یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے، اسی کہا جا رہا ہے قوم، اس نے اس قسم کے سوال کیے تھے اور پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ اب آگے ہے جی ان چار چیزوں کا ذکر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو اہل عرب کے یہاں خام خواہ بہت زیادہ انہوں نے انہیں مقدس بنا لیا تھا۔ یہ گویا اللہ کے ان چار شاعر کے مقابلے کی چار چیزیں ہیں جن کا ذکر پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ چار چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے یہاں ایسی رائج ہیں جو دور جاہلیت کی مشرکانہ رسومات ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اللہ نے ان چار چیزوں کو تمہارے لیے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی حرمت نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو۔ ان چیزوں کے تقدس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے بارے میں
بہت سے اقوال ہیں، لیکن ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب، انہوں نے ان الفاظ کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور تفاسیر کی کتابوں میں اور میں بھی ہے۔ اس کے مطابق جو ان کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بحیرہ ایسا جانور تھا جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور کوئی اسے اپنے کام میں نہیں لاتا تھا، اور بڑا اس کا تقدس ہوتا تھا، یہ بحیرہ ہے، جیسے کوئی اونٹ ہے، بحیرہ ہے اور اس کا دودھ انسان نہیں پیتے، صرف بتوں کے نام پہ ہے، تو اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ سائبہ وہ جانور ہوتا تھا جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو کوئی پکڑتا بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو گلیوں میں کوئی گائیں پھرتی تھی، کہتے تھے یہ پتہ نہیں کس دربار کی گائے ہیں، یہ ان کے گلے میں تھیلی سی باندھی ہوتی تھی، لوگ ان میں پیسے ڈالتے رہتے تھے، تو یہ بیماری آج تک بھی چلی آ رہی ہے۔ سائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور لوگ اس کو نہ پکڑتے تھے نہ منع کرتے تھے، آپ کے کھیتوں میں چرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وسیلہ وہ اونٹنی، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ تو مؤنث ہے لفظ وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی اور درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا۔ ظاہر ہے جانوروں میں تو مادہ بچے جو ہیں وہ ویلیویبل ہوتے ہیں، تو کوئی نر بچہ پیدا نہیں ہوتا، مادہ بچے پیدا ہوتے رہتے، تو پھر اس کو وسیلہ، یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے، ٹھیک ہے، ملانا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مادہ بچے پیدا کرنے والے، تو اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور حام ایسا نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جس سے بچے پیدا ہوتے تھے، 10 بچے اگر اس سے پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اسے حام کہا جاتا تھا، اور ان جانوروں کو بتوں کے نام سے منسوب کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے فائدہ نہ اٹھائے، کوئی ان کا گوشت نہ کھائے، نہ صدقہ دے، نہ ان سے کوئی خدمت لے، بس ان کا احترام کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی طرف سے ایسے کوئی احکام نہیں ہیں، بلکہ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کی اکثریت عقل سے عاری ہے، یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ ان آیات کی اب ہم تلاوت سنتے ہیں، توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، لفظوں پہ غور کریں، ترجمے پہ بھی غور کریں، مفہوم پہ بھی غور کریں۔ اگر ترجمہ کسی ایک لفظ کا نہ بھی آتا ہوگا نا تو مفہوم انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آتا رہے گا۔ ترجمے کی طرف نہ دیکھیں، جو لکھا ہوا ترجمہ ہے اس کو نہ دیکھیں، جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے نا اس ترجمے کو دیکھیں، اپنے ذہن سے سوچیں اور محسوس کریں اللہ کے کلام کی جو ایک مٹھاس ہے وہ اپنے دل میں محسوس کریں۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون